اسی طرح مولوی کی مجلس، پیر کی مجلس، مجالس سے یہ غفلت دور نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس غفلت کو دور کرنے کی دوا وہ قرآن کی شکل میں نازل کی۔ قرآن کے قریب آؤ گے غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے، اور قرآن تمہیں بیدار کرے گا، چٹکیوں میں بیدار کرے گا۔ لیکن قرآن کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، مجلس نہیں، محفل نہیں جو آپ کی غفلت کو توڑ سکے۔ تو اس لیے میرا بھائی سب سے پہلے سمجھ کہ جب نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی باوجود اسباب کے، تو اس کا نام خذلان ہے، اور ادھر طبیعت کا نہ آنا اس کا نام وہ غفلت ہے جو نیند سے بڑھ کے ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ میں کس پانی میں ہوں۔ آگے میرے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے، اور یہ ساری زندگی غافل رہا، اور فرشتے جب روح کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو اب اسے سمجھ آتی ہے، اور پردہ غطاء کا اب وہ غفلت والا پردہ وہ دور ہو گیا، اور اب بڑا ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اب کہتا ہے رب ارجعون، رب اے میرا پروردگار، رب والصلاة والسلام على سيد الرسل، على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورہ تکاثر کی ابتدائی آیت 2 آیات تلاوت کی ہے، جس کا عنوان ہے دنیا سے بے رغبتی، تزہید من الدنیا۔ سب سے حاذق اور بہترین حکیم وہ ہوتا ہے جو 3 باتیں کلیئر کرتا ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے مرض کی تشخیص اور احساس سے مرض، کہ مریض کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تجھے یہ مرض ہے، اور یہ مرض تیری جان کے لیے خطرہ ہے۔ اگر حکیم کے پاس آپ جائیں اور مریض ہیں، اور حکیم آپ کو کہتا ہے کہ تو بالکل 100% صحیح ہے، وہ حکیم آپ کی جان کا دشمن ہے۔ حکیم کا پہلا کام ہے کہ مریض کو وہ مرض کا احساس دلائے کہ تو مریض ہے اور تیری مرض خطرناک ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے تشخیص مرض، کہ تجھے مرض ہے کیا۔ تیسری چیز ہوتی ہے سبب مرض،
کہ تجھے یہ مرض لگی تو اس کا سبب کیا بنا؟ نزلہ لگا، زکام لگا، تو اس نزلہ اور زکام کی وجہ کیا بنی؟ سبب کیا ہے؟ اور چوتھی چیز ہوتی ہے علاج مرض، مرض کا علاج، کہ یہ تیری مرض کا علاج کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے چاروں چیزیں بیان کی، احساس مرض بھی، تشخیص مرض بھی، سبب مرض بھی، اور علاج مرض بھی۔ چاروں چیزیں اس مختصر سی صورت میں چند جملوں میں قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ تو پہلی چیز ہے احساس مرض اور تشخیص مرض، وہ ایک جملہ میں ہے الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالا، تکاثر نہیں، تکاثر نہیں۔ تو مرض کیا ہے؟ دنیا کی محبت، اور یہ ایسی بڑی مرض ہے کہ بڑے بڑے مولوی بیمار ہیں، بڑے بڑے پیر بیمار ہیں، جاگیردار چودھری سرمایہ دار طبقہ بیمار ہے، کافر بھی اس مرض کا بیمار ہے اور مسلمان بھی اس مرض کا بیمار ہے۔ دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہت، دنیا کی لذات اور نقد کا سودا، کہ ابھی مجھے جو کچھ چاہیے ابھی مل جائے، یہ وہ مرض ہے جو کافر میں بھی ہے اور آج کے کلمہ گو میں بھی ہے۔ سب سے بڑی مرض۔ اور جب دنیا کی محبت آ گئی اور سب کچھ آدمی کا دنیا ہی بن گئی، دنیا ہی مطمع نظر ہے، تو آخرت گئی۔ جب آخرت گئی تو وہ مسئلہ کیا سمجھے گا؟ مسئلہ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو آخرت کا ڈر ہے، کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر یہ احساس نہیں، اس کو ہزار بات کرو تو وہ بات مذاق سمجھے گا، استہزاء، اور اس بات کو بھی وہ کھیل تماشا بنائے گا۔ اپنا نفسانی حاض، خواہش، لذت، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ تقریریں بھی سنے گا، اور اگر تقریر کا یہی مقصد ہے لذت حاصل کرنا اور دل کی تسکین کرنا، دل کی شہوت پوری کرنا، تو شہوت دو طریقے سے پوری ہوتی ہے، گانا سن کے بھی اور تقریریں سن کے بھی۔ اور جو اللہ کی رضا مقصد نہیں، اپنے آپ کو سنوارنا مقصد نہیں، تو پھر گانا سننے میں اور تقریر سننے میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ اندر کا نظام ہی کوئی مرض کا مریض ہے کہ اس کا مقصد ہی ہے تسکین حاصل کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر آپ موبائل چیک کریں، اسی موبائل میں سریلے مولوی کی تقریر بھی ہوگی، اور اس کو سنے گا تب بھی سر دھنے گا، اور واہ 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 واہ، اور اسی موبائل میں کنجر کا گانا بھی ہوگا، اور اس میں جب دل کیا تقریر سن لی، تب تقریر کیا گانا سن لیا، اور گانے پہ بھی واہ 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 واہ، تقریر پہ بھی واہ واہ واہ، مولویوں کے جلسے میں بھی واہ واہ واہ، اور کنجروں کے سٹیج پہ بھی واہ واہ واہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خواہش پرستی
یہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ پھر یہ ہے کہ ایک نیند سے جگانا ہے، یہ آسان ہے۔ کوئی آدمی سویا ہے، اس کو اٹھانا جگانا آسان ہے، اور جو غفلت کا مریض ہے، غافل ہے، غافل کو بیدار کرنا مشکل ہے۔ نیند والا نیند سے بیدار ہو جائے گا، لیکن جو غفلت کا شکار ہو گیا اس کو جگانا اور احساس دلانا یہ سب سے مشکل ہے۔ جانتا ہوں ثواب تو زہد مگر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ غالب نے نہیں کہا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، اطاعت کا ثواب بھی جانتا ہوں، زہد کا مرتبہ بھی جانتا ہوں، مگر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جاننے کے باوجود طبیعت نہیں آتی، یہ غفلت ہے، اور اس غفلت سے بیدار کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہو، غافل کو بیدار کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اور آج دنیا کی محبت یہ غفلت کا ذریعہ ہر دور میں رہی ہے، اور آج سب سے بڑی مرض یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں آدمی غافل ہو گیا ہے۔ نماز کا پتہ ہے، ثواب کا پتہ ہے، پڑھے گا نہیں۔ اب ایک سویا ہوئے آپ اس کو اٹھا دیں، اٹھے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھ لے گا۔ اور ایک وہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود طبیعت ادھر نہیں آتی، اس کی طبیعت نہیں آ رہی۔ روزے کا پتہ ہے، طبیعت ادھر نہیں آتی، صدقے کا پتہ ہے، طبیعت ادھر نہیں آتی، اور نیکی کا پتہ ہے پر طبیعت ادھر نہیں آتی، عمل کی توفیق نہیں ہو رہی، تو یہ غافل آدمی ہے، یہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور یہ اصل مرض ہے، مرض یہی ہے، تشخیص مرض بھی اور احساس مرض بھی، کہ یہ سب سے بڑی مرض ہے۔ اور اس مرض کا جو مریض ہو گیا دنیا کی محبت میں ایسا غافل ہو گیا کہ باوجود جاننے کے قیامت آئے گی، موت آئے گی، قبر آئے گی، حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، لیکن ساری چیزیں جاننے کے باوجود اس کی ادھر طبیعت ہی نہیں آ رہی، اور یہ اپنی دنیا میں مست ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، اس کا مجمع نظر ہی دنیا بن گیا ہے۔ تو اس کو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، الہاکم۔ اور یہ الہا والا پردہ اور الہا والا پردہ یہ غفلت کا پردہ ہے، اور یہ پوری زندگی پہ محیط ہے۔ دو وقت قرآن نے نشاندہی کی ہے، تین چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ اپنے آپ کو آدمی بیدار کر لے، اور یہ قرآن آیا غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ غفلت سے اگر بیدار ہونا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ جاری لگاؤ۔ پیر کی مجلس میں بھی غفلت نہیں ختم ہوگی، پیر جب بدعت پہ بیٹھے گا تو اس باندر کی مجلس میں اور غفلت آئے گی۔ اسی طرح مولوی کی مجلس، پیر کی مجلس، مجالس سے یہ غفلت دور نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اس غفلت کو دور کرنے کی دوا وہ قرآن کی شکل میں نازل کی۔ قرآن کے قریب آؤ گے غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے، اور قرآن تمہیں بیدار کرے گا، چٹکیوں میں بیدار کرے گا۔ لیکن قرآن کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، مجلس نہیں، محفل نہیں جو آپ کی غفلت کو توڑ سکے۔ تو اس لیے میرا بھائی سب سے پہلے سمجھ کہ جب نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی باوجود اسباب کے، تو اس کا نام خذلان ہے، اور ادھر طبیعت کا نہ آنا، اس کا نام وہ غفلت ہے جو نیند سے بڑھ کے ہے،
تو سب سے پہلے اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ میں کس پانی میں ہوں. کتابوں کا لوگ مطالعہ کرتے ہیں، کبھی اپنا بھی کیے، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیا تے اپنے آپ کو پڑھے ہی نہیں، لاکھ ہزار کتاباں پڑھیا اپنے آپ کو پڑھے ہی نہیں. تو اصل تو تیری زندگی یہ کتاب ہے، اپنے اعمال یہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر، اپنے اندر غور کر، فکر کر کہ کہیں اس مرض کا تو مریض تو نہیں ہے. سب سے بڑی مرض ہے تو مرض اٹھ سکتی ہے اور غفلت دور ہو سکتی ہے وہ قرآن کے ذریعے. اور اگر قرآن مقدس کے ذریعے اپنی غفلت کو دور نہیں کیا، بیدار نہیں ہوا، پھر دو مقام ہے جہاں غفلت کو قرآن کہتا ہے وہ دور ہوگی، لیکن جب وہ غفلت دور ہوگی تو وہ حسرت ہوگی، اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک مقام اللہ رب العزت نے سورہ الانبیاء میں بیان کیا اور فرمایا ایک وقت آئے گا بالکل قیامت کی بڑی علامتیں جب ظاہر ہو جائیں گی اور علامات کبریٰ، اور اس وقت ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی، بڑی بڑی نشانیاں کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے. جب بھی کوئی گناہگار توبہ کرنا چاہے، جیسا گناہگار ہو، جب بھی آنا چاہے، رات ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، یہ پاک ہے، پلیت ہے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ شرک ہے، کفر ہے، دنیا کا کوئی گناہ بھی ہے، تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے اور یہ دروازہ کھلا رہے گا. فرمایا کب تک؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، دابت الارض نکلے گا، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ جانور دابہ وہ لوگوں سے کلام کرتا ہوگا. یہ قرآن پاک میں ہے، لوگوں سے کلام کرے گا. اخرجنا لہم دابہ، ہم ایک جانور کو نکالیں گے اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا. اس وقت اس سے پہلے لوگ ہماری ایتوں کو تو نہیں مانتے، لیکن جب وہ دابہ اور جانور نکلے گا وہ مور لگاتا جائے گا یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، اور باتیں کرے گا اور اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے وہ دعوت الارض کا خروج، اس جانور کا جس کو عالم تشیع کہتے ہیں ہمارا وادی ہے. میں نے کہا ہم نے تو انسان سمجھا تھا، جانور ہے. قرآن تو دعوت جانور کہہ رہا ہے. دعوت تو کوئی چیز ہو انہوں نے فٹ کرنا ہے کہ بام چھپا دیا اور وہ پیدا بھی کوئی نہیں ہوگا بغیر پیدا ہونے کے. جو آپ اندازہ کریں کہ دائی بیٹھی ہے، کہتے ہیں دائی کی ہاتھ بھی نہیں لگا. ڈاکٹروں نے، بادشاہ نے ڈاکٹر بھیجے حمل چیک کرنے کے لیے، تو کسی ڈاکٹر کی وہ حالات میں ہی مام نہیں آیا، دائی کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں. پیدا ہوا دیکھا کسی نے بھی نہیں. ایک مرید تھا، وہ ایک دفعہ گیا، خادم تھا، تو کہتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ امام ہے اور اس کا پورے سینے پہ گھاس اگا ہوا ہے. گھاس نباتات بالوں کی جگہ، اور پھر ایسا چھپا کہ آج تک چھپا ہے. آج تو اعلان ایٹمی طاقت بن گیا، ابھی بھی نہیں آیا. کمال تو یہ ہے ایٹمی طاقت بن کے بھی ابھی بھی چھپا ہوئے. خیر ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے، ہوتا تو آتا، نہ ہے نہ آئے گا. جو آئے گا وہ پہلے ہے نہیں، وہ پیدا ہو کر آئے گا. اور جو چھپا رکھا ہے یہ بالکل چھپا ہوا ہے، ہر چیز سے چھپا ہوا ہے، اور یہ چھپا ہی رہے گا. اور آئے گا کیسے؟ چلو چھوڑو، لمبی بات ہو رہی ہے. آنے کا بھی بڑا منظر ہے. تو دابہ
خبر ہے جو قیامت کی علامات میں سے ہے، اور یکلم الناس لوگوں سے کلام کرے گا، اور اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی لیکن وہ وقت نکل چکا ہوگا۔ فرمایا وہ وقت نہیں، اسی کو قرآن نے یہاں پر بھی بیان کیا، فرمایا وقت آئے گا، وقت قرب الوعد الحق، وقت قرب الوعد الحق، قیامت والا وعدہ قریب ہو جائے گا، بالکل قیامت قریب ہوگی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب قیامت قریب ہوگی، بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، تو اس وقت کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، شاخصہ، حیرانگی اور پریشانی کی وجہ سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ اور اس وقت اب پردہ اٹھ رہا ہے، فرمایا کہیں گے یا ویلنا، اب ماتم کریں گے، یا ویلنا، ہائے ہائے ہماری بربادی، قد کننا فی غفلت، قد کننا فی غفلت، ہم غفلت میں تھے، غفلت میں تھے، یہ ہے وہ غفلت۔ اور اس وقت پردہ اٹھ رہا ہے، غفلت من ھذا بل کننا ظالمین، بلکہ تھے ہم ظالم، ہم ظالم تھے۔ غفلت کیا تھی؟ میرا ظلم تھا، میرے مشرک تھے اور شرک کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ پردہ اٹھے گا وہ کام نہیں آئے گا، اس وقت اعلان ہوگا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی جہنم کا ایندھن، اور جن کو تم پکارتے تھے اور وہ تمہاری پکار پہ راضی تھے، تمہارے پکارنے پہ راضی تھے اور اپنی عبادت پہ راضی تھے، اور تمہیں دھوکہ دیتے تھے، 500 والا تعویذ لے جاؤ تو بیٹا پیدا ہوگا، بیٹیاں پیدا، بیٹے اور بیٹیوں کا ڈپو تعویذوں کے ساتھ کھولنے والے، تم بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں۔ یہ وہ معبود ہیں جو اپنی عبادت پہ راضی ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ واہ واہ ہماری پوجا ہو رہی ہے۔ حسب جہنم، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن، انتم لہا واردون، انتم لہا واردون، تم ضرور جہنم میں داخل ہوگے اور جہنم سے بچ نہیں سکو گے۔ آگے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ الہ ہوتے، دنیا میں تمہیں کہتے ہیں مشکل کشا، کبھی جاؤ تعویذوں کی دکان پہ اور وہاں ذرا دیکھو تو کیا کہتا ہے 500 کا تعویذ، رزق کے خزانے کھول دوں گا، فلاں کر دوں گا اور ساری دنیا کی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ یہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر دکان میں لگا دو، فلاں کا، حالانکہ اصحاب کہف کے نام کسی کو معلوم بھی نہیں، اور اس بے ایمان نے دکانداری بنائی اور لوگ بھی کہتے ہیں فلاں پہنچی ہوئی سرکار، پہنچی ہوئی سرکار، اس کے لیکے ہک پہک کے حضرت صاحب لیکے مار دے تو سارے لیکے پورے ہو جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ تاثیر کی دعوت دینے والا، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اثر کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ مؤثر کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی مؤثر نہیں۔ اور یہ جو دجال عامل بیٹھا ہوا ہے کہتا ہے میرا تعویذ لکھ کے ذرا لٹکا صحیح، تو ادھر لٹکا کہ ادھر اللہ تجھے جہنم میں لٹکائے، لٹکا صحیح۔ اور کبھی قوم نے نہیں سوچا کہ یہ تعویذوں والوں کا اپنا رزق کیوں نہیں کھلتا؟ پیر نے کہا میں تعویذ لکھ کے دوں گا اور ایسا تعویذ ہوگا کہ گولی اثر نہیں کرے گی۔ مرید سمجھدار تھا،
اس نے کہا جی بیٹھو، پیسے کتنے؟ اس نے کہا اتنے 1000 روپیہ لوں گا۔ اس نے کہا ابھی لے کے آتا ہوں۔ وہ گھر سے گیا، کلاشن لے کے آیا اور کہا کہ پیر صاحب پہلے خود تو تعبیر وہ باندھ اور میں ذرا تجربہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں تجربہ، تو ذرا وہ تعبیر باندھ اور ایک پیر مجھے کرنے دے، اگر تجھ پہ گولی نے اثر نہ کیا تو منہ مانگے پیسے دوں گا۔ تو کہتے ہیں یار تو بے وقوف آدمی ہے۔ اس کا کہ میں بے وقوف، مجھے تو بے وقوف ہے، مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ حسب و جہنم، خدائی کے دعوے دار، فرعونیت کے دعوے دار، مشکل کشائی کے دعوے دار، یا وہ جنہوں نے درگاہیں پوجا کے لیے بنائی ہے، عبادت کے لیے بنائی ہے، بڑے بڑے دربار بنائے، وصیتیں کر کے گئے کہ اس طرح ہمارا دربار ہو، اس طرح ہمارا مزار ہو، تاکہ لوگ آئیں نظر منت ماننے کے لیے۔ یہ وہ معبودان باطل ہیں جو غیر اللہ کی، جو اپنی عبادت پہ خوش ہے اور راضی ہو کے گئے، ان کا کردار ہے۔ فرمایا حسب جہنم، آج جہنم میں گئے، لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ الہ ما بردوا، جہنم میں کبھی داخل نہ ہوتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا، وَكُلٌّ فِيهَا، کل مرید بھی اور پیر بھی، یہ پوجنے والے بھی اور جن کو پوج رہے ہیں، کل فیہا خالدون، سب کے سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، جہنم میں دھاڑے ماریں گے، چیختے ہوں گے، اور چیخ چنگھاڑا اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آوازیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی، اتنا شور کریں گے جہنم میں۔ ہاں یہ ان کے بارے میں جو اپنی عبادت پوجا سور و پکار پہ راضی ہے، باقی رہ گئے وہ حضرات جو بے قصور ہیں، جن کو پکارا گیا لیکن وہ اپنی پکار پہ راضی نہیں تھے، جن کی قبروں کو پوجا گیا لیکن وہ خود مواحد تھے، توحید کے علمبردار تھے، ان کا کیا ہوگا؟ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، وہ لوگ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے مواحدین کے لیے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بہت دور ہوں گے، وہ جہنم کے قریب بھی نہیں ہوں گے، اتنا دور کہ اتنے بڑے چنگھاڑے اور اتنے بڑا شور، لا یسمعون حسیسا، وہ جہنم کی آوازیں بھی نہیں سنیں گے۔ حالانکہ جہنم کی آوازیں بڑی دور تک ہوں گی۔ تو ایک مقام یہ ہے میرا بھائی، دو چیزیں واضح ہو گئی۔ سب سے بڑی غفلت وہ توحید سے غفلت ہے اور اللہ کی توحید کو نہ سمجھنا ہے، اور یہ غفلت ایسی غفلت ہے ساری زندگی گزر گئی، مولوی کی گزر گئی، پیر کی گزر گئی، مدارس میں گزر گئی، سارا باجدرے کی گردانیں یاد کرتے گزر گئی، منطق پہ رٹا لگاتے گزر گئی، اور جناب 14 15 16 علوم پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، ریاضی پہ گزر گئی، اقلیدس پہ گزر گئی، معانی پہ گزر گئی، بیان پہ گزر گئی، ساری زندگی بڈھا ہو گیا، بڈھا انجن، اور داڑھی بھی ناپ کے قریب آ گئی، اور بیٹھا ہے سفید ریش شیطان، لیکن ساری زندگی ان کتابوں میں پڑھا رہا، اللہ کی توحید کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا، توحید کو سمجھے ہی نہیں، قرآن کو سمجھے ہی نہیں، مفتی صاحب کہلواتا رہا، ملا صاحب کہلواتا رہا۔ سب سے بڑی غفلت یہی ہوئی، دنیا میں پڑا رہا۔ فرمایا آج یہ غفلت کا پردہ چاک ہوگا، لیکن آج پھر سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ غفلت ساتھ حسرت ہے۔ اور دوسرا مقام غفلت کا جب
دور کرنے کا ہے، وہ موت کا مقام ہے۔ جب موت آتی ہے نا پھر جو غطاء الغفلہ ہے وہ کھل جاتا ہے، اس وقت سمجھ آتی ہے ہو میں تو زندگی ضائع کر کے آیا، ساری زندگی جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا اس کے پیچھے پڑا رہا۔ پھر وہاں حسرت ہوتی ہے، فرمایا آگے میرے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے، اور یہ ساری زندگی غافل رہا، اور فرشتے جب روح کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو اب اسے سمجھ آتی ہے، اور پردہ غطاء کا اب وہ غفلت والا پردہ وہ دور ہو گیا، اور اب بڑا ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اب کہتا ہے رب ارجعون، رب اے میرا پروردگار، رب